کورونا تو آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے لائے صاحب، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے اس پہ بھی ایون رسک لے لیا ہے اور ہم نے معیشت کو زیادہ پریفرنس دیتے ہوئے لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں. اب سوال میرا آپ سے یہ کہ سر لاک ڈاؤن جس مقصد کے لیے نرم کیا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ مقصد حل ہو پائے گا؟ معیشت کو واقعی کچھ سنبھالا ملے گا؟ معیشت کا پہیہ چل سکے گا؟ دیکھیے، میں تو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو. کیا تم ہمارے لوگوں سے، ہم لوگوں سے کیا تم جھوٹ بول رہے ہو؟ آپ کو 7 ٹریلین روپیہ ملا ہے ڈالر میں. 7 ٹریلین، مجھے پتہ نہیں ٹریلین کیا ہوتا ہے. 7 ٹریلین روپیز آپ کو فارن ڈونر سے ملا ہے اور آپ نے صرف 1.2 ٹریلین ڈسبرس کیا ہے. آپ اپنے آپ کو کیا تھاپیاں دے رہے ہیں؟ اور یہ مجھے بتائیں باقی پیسے کدھر ہیں؟ ہمیں ایک وائٹ پیپر چاہیے. اس وائٹ پیپر میں ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کو کتنا ملا تھا غریبوں کو دینے کے لیے، کتنا آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، اور باقی سارا جو آپ کے پاس ہے اس سے کر کیا رہے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں نا لوگ مر رہے ہیں بغیر کھانے کے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر لاک ڈاؤن سے یہ ملک تباہ ہو جائے گا. تو کدھر ہے وہ 6 ٹریلین روپیہ جو آپ کو ملے ہیں اسی کام کے لیے، غریبوں کو بانٹنے کے لیے؟ ایک دوسری چیز یہ سمجھنا کہ انٹرسٹ ریٹ اس لیے کہ نیچے جا رہا ہے اور آپ کی بینیفیشری، آپ کا اکانومی بہتر ہو رہا ہے، بالکل نہیں. نہ انٹرسٹ ریٹ نہ منی سپلائی. جب تک ایکٹیویٹی نہیں ہوگا وہ پیسے جو آپ کے پاس ہیں اس کو تک اٹ شوڈ لیو یور ہینڈز. نہیں تو یہ سب پیپر سکیمز ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا پیپر سکیمز ہیں. انہوں نے کہا کہ تم لوگ اگر اپنے مزدوروں کو رکھنا چاہتے ہو تو سیلری سے ہمیں 50 کروڑ تک سیلریز اور یہ وہ ملے گا. ویری گڈ. اور بینکس کو کہا دیو آپ ڈیو ڈیلیجنس کر کے. بینکس نے کہا ٹھیک ہے ہم دیں گے اگر 100% سیکیورٹی ہمیں ملا. ارے بھائی، بورور کو آپ کہتے ہیں 100% سیکیورٹی دے، اس کے پاس 100% سیکیورٹی ہے نہیں. اس کے معنی آپ دے نہیں سکتے ٹو دوز ہو ڈونٹ ہیو سیکیورٹی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک پیپر سکیم ہے. دوسری بات آپ کو میں بار بار کہتا ہوں پبلک ورکس پروگرامز کریں. میں تو وہ ٹری پلانٹیشن کی بھی میں نے تعریف کی ہے. خدا جانے کتنے پلانٹ ہوئے ہیں کتنے نہیں ہوئے ہیں. ڈیمز بڑی اچھی بات ہے، مگر ایک ڈیم جو کمیشن ہوا ہے نارتھ میں، یار ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے، مگر خدا کے لیے کچھ ایسے بھی پبلک ورکس کریں پاپولیشن سینٹرز کے نزدیک. ادھر تک تو نہیں جانا پڑے لوگوں کو اپنے گھر چھوڑ کے پتہ نہیں 4 دن کا سفر. صحیح ہے. یہ بھی آپ تھوڑا سا سوچیں. میں ابھی اس پر آتی ہوں کہ مزید کیا ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ نے 1-2 سوال اٹھائے نا علی صاحب، ان پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. ایک تو آپ نے یہ بات کی ہے کہ کھربوں روپے ملے ہیں حکومت کو. سر یہ آپ اوورآل جو امداد مل رہی ہے مختلف بینک سے، جیسے کہ عالمی بینک سے کچھ ملے ہیں پیسے، کچھ ایشیائی ترقیاتی بینک سے ملے ہیں، یہ اوورآل آپ ان کی بات کر رہے ہیں یا کوئی ادر دین دس آپ کو انفارمیشن ہے کہ کوئی ڈونیشن ملی ہے؟ نہیں بھائی، اوورآل جو ملی ہے، دیکھیے میں بھی اکبر کے طرح کاغذ ہلا رہا ہوں، اس طرف دیکھیں میرے طرف. اچھا ٹھیک، یہ دیکھیے اگر آپ چاہتی ہیں میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کے حساب و کتاب کے مطابق یہ کتنے کھربوں روپے ملے ہیں اور وہ عوام تک نہیں پہنچے. لیکن عمران صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ حکومت تو ہمیں یہ آ کے بتا رہی ہوتی کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ہر روز لوگوں کو فیڈ کر سکیں. آپ کے خیال سے یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ لوگوں کی براہ راست امداد کر دی جائے پیسے دے کے، یا پھر یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ بہرحال روزگار کے لیے آسانی فراہم کی جائے تاکہ لوگ اپنی روٹی خود کما سکیں؟ دیکھیں آپ کی جو معیشت ہے نا وہ کس پہ سب سے زیادہ سہارا ہے؟ اس کا ریڑھ کی ہڈی کیا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی معیشت میں اس کی ایکسپورٹس. اب میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو جواب دینے سے پہلے یہ بتا دوں کہ 2013 میں آپ کی ایکسپورٹ تھی تقریباً 25 ارب ڈالر کی. اچھا یہ کم ہوتے ہوتے 2016 میں آ گئی 20.5 ارب ڈالر پہ. اب اس کے بعد 2016 سے یہ بڑھنی شروع ہوئی 5.1% کے حساب سے، اور یہ 2019 میں یہ چلی گئی 23.8 ارب ڈالر پہ. لیکن اب کرونا کی وجہ سے کیا ہوا؟ کرونا کی وجہ سے آپ کا جو مین ایکسپورٹ ہے وہ ہے آپ کا ٹیکسٹائل. اور ٹیکسٹائل میں آپ کے زیادہ گاہک کون سے ہیں؟ گاہک ہیں یو ایس، یو کے، جرمنی، فرانس، جو کہ سب بند پڑا ہے. یورپ. ہاں جی. اب وہاں سے کیا ہوا؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کا جو ٹیکسٹائل ہے نا اس کا 40% صرف یہ کسٹمر ہیں
یہ والے ملک. آپ کی جو ایکسپورٹ ہے اس کا تقریباً 50% یہاں جاتا ہے اور بعض رپورٹس کے مطابق 56%. ٹھیک. اب جب وہ 56% آپ کا اگر کم ہو جاتا ہے تو آپ اس سے دیکھیں آپ کی ایکسپورٹ کہاں جائے گی. دوسرا ہے ریمیٹنس، آپ کا زر مبادلہ کا ایک مین ذریعہ. گلف کنٹریز سے جو آپ کی ریمیٹنس تھی اس میں 54% کمی آلریڈی آ گئی ہے. جو باہر کے ممالک سے پیسے جو آتے ہیں، غیر ترسیلاتے زر. پاکستانی، جو ٹھیک ہے. پاکستانی بالکل اوورسیز صحیح. پاکستانی اپنی محنت مزدوری کی کمائی جو یہاں بھجواتے بیچتے ہیں. ہیں. ٹھیک ہے. اب ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق اس سال کرونا کے باعث آپ کی ریمیٹنس میں 23% کمی آئے گی. یعنی ایک آپ کا ایکسپورٹ والا معاملہ بند ہو گیا، کم ہو گیا، دوسرا آپ کی ریمیٹنس کم ہوگی. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اس کے بعد آپ کی معیشت پہ کیا دھچکے لگیں گے آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے.